به أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: سید الایام یوم الجمعہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم ایمان والوں کو بہت زیادہ اعمال کو انجام دینے کے مواقع عطا فرمائے ہیں. کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ثواب کمانا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے کہ وقت بھی آپ کا کم لگے گا اور نیکیاں کرنے کے بھی بہت زیادہ موقع مل جائیں گے. لیکن چونکہ ہم لوگوں کی صورتحال مسلمانوں کی یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان چیزوں کی قدر نہیں ہے، ان چیزوں کی عظمت کا، اہمیت کا احساس نہیں ہے. اس وجہ سے ایسے بہت سے قیمتی موقع ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں، جس کی اہمیت کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. جیسے جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، جو انتہائی عظیم دن ہے اور انتہائی قیمتی دن ہے. لیکن آپ مسلمانوں کی صورتحال کا جائزہ لے کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو جمعہ کے دن کی اہمیت کو نہیں سمجھتی، جمعہ کے دن کی قدر و منزلت کو نہیں جانتی، جبکہ بار بار ہمارے سامنے اس کی اہمیت کو کسی نہ کسی اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے. لیکن ہم اپنی زندگی میں مست ہے اور اپنے کاموں میں مست ہے اور ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں. ہم کو احساس نہیں ہے کہ چند دنوں کے بعد یہ دنیا ہم سے چھوڑ جائے گی. ہم دنیا میں عارضی رہنے کے لیے آئے ہیں، ہم مسافر ہیں. یہ منزل نہیں ہے ہماری، یہ ٹھکانہ مستقل نہیں ہے ہمارا. ہم تو رہ گزر ہے، مسافر ہے. ہماری منزل آخرت کی منزل ہوگی، جہاں جا کر ہمارا سفر مکمل ہوگا. تو جب ایک انسان کو اس چیز کا احساس ہوگا تو پھر وہ ایسے موقعوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے، اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے موقع رکھے ہیں. تو جمعہ سے متعلق مختلف موقعوں پر بات آپ حضرات کے سامنے آتے رہتی ہے. کسی نہ کسی اعتبار سے اس کی اہمیت کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کی عظمت کو ذکر کیا جاتا ہے. لیکن ہم لوگ جانتے ہوئے بھی انجانے بن جاتے ہیں. ہم یہ احساس نہیں کرتے کہ یہ ہماری بھلائی ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم نیکیاں کمانے والے بنیں. اس میں کہنے والے کا اتنا نہیں ہے جتنا سب کے کرنے کے لیے فائدہ ہے. بہرحال کہنے والا تو اپنی ذمہ داری ہے، ادا کرتے رہے گا. قوم کو جگانا، بیدار کرنا، ان کے اندر احساس پیدا کرنا کہنے والوں کی ذمہ داری ہے. وہ احساس پیدا کرتے رہیں گے. لیکن اگر سننے والے اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو، سوئے ہوئے دل کو بیدار نہیں کریں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ دل سویا نہیں، مر جائے گا اور یہ انسان رہے گا نہیں، ختم ہو جائے گا. اس وقت آپ ملال کریں گے، ہم افسوس کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہوزاری کریں گے، واپسی کے التجائے اور تمنائیں کریں گے. تو اس وقت کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے. اسلامی آسمانی جو مذہب ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اور تیسرے نمبر پر امت محمدیہ ہے. یہودیوں کو عبادت کے لیے دن متعین کرنے کے لیے کہا گیا تھا، تو انہوں نے اتوار کا دن ہفتے کا دن متعین کر لیا کہ ہم ہفتے کے دن کو اپنی عبادت کا دن منائیں گے. عیسائیوں نے اتوار کا دن متعین کر لیا.
اس میں کوئی خصوصیت کوئی فضیلت نہیں ہے، اس امت کو اختیار دیا گیا تو میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو منتخب فرمایا۔ سارے ہفتے کے جتنے دن ہوتے ہیں ان دنوں کا یہ سردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے اور رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ سورج دنوں کے لیے طلوع ہوتا ہے، ان میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے آنے سے لے کر اس دن کے ختم ہونے تک بہت سے موقع انسانوں کے لیے نیکیوں کو کمانے اور عبادت کر کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے رکھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن اس امت کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سارے دنوں میں یہ دن افضل ہے، اہمیت والا ہے۔ بے شمار حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت سے متعلق بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28ویں پارے میں باضابطہ ایک پوری سورت نازل فرمائی سورۃ الجمعہ کے نام سے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جمعہ کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان کہہ دی جائے اور تم اذان کو سن لو، وذروا البیع تو تم اپنا کاروبار، اپنے کام کاج، اپنی مصروفیات ساری کی ساری چھوڑ دو، واسعوا الی اور اس کے بعد دوڑو نماز کو ادا کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے والے بنو۔ تم کو آج اس کا احساس نہیں ہے، اگر احساس ہوتا تو اور زیادہ اہتمام کرنے والے بنتے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم کو چونکہ فریضے کے لیے بلایا گیا، عبادت کرنے کے لیے جمع کیا گیا، جب تم عبادت سے فارغ ہو جاؤ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لو، اللہ کے حکم کو پورا کر لو، تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ پورا تم یہیں پر بیٹھے رہو، اب جاؤ نکلو زمین میں پھیلو، کاروبار جو تھا کاروبار کرو، اپنی جو ذمہ داریاں تھیں اس کو ادا کرو، جو مصروفیت چھوڑ کر آئے تھے اس مصروفیت کو پورے کرنے والے بنو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے لیے جو پہلی اذان دی جاتی ہے 12:30 کو جو ہمارے پاس پہلی اذان دی جاتی ہے، اس اذان کے بعد سے ایمان والوں کی ذمہ داری ہے وہ اپنے کاموں کو چھوڑ دے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ دے، اپنی مشغولیات کو چھوڑ دے اور فوری نماز کے لیے نکلنے والا بنے، فوری نماز کے لیے نکلنے والا بنے۔ بلکہ اس سے یہ تو لازم اور ضروری ہے اذان سننے کے بعد مسجد کی طرف آنا، لیکن اس سے پہلے آنے کا ثواب بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو سب سے پہلے جمعہ کے لیے مسجد میں داخل ہوگا اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، جو اس کے بعد داخل ہوگا اس کو ایک گائے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، جو اس کے بعد آئے گا تو اس کو ایک جانور دمبا اور بکرا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، جو اس کے بعد آئے گا تو ایک مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، جو اس کے بعد آئے گا تو ایک انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے تم اذان سنو تو مسجد کی طرف جانے والے بن جاؤ، اس لیے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے جو اذان کے ساتھ مسجد کے جتنے دروازے ہوتے ہیں، مسجد کے جتنے گیٹ ہوتے ہیں ان کی دونوں طرف فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنا ایک رجسٹر لے کر، اپنی ایک فائل لے کر، اور جو آتے رہتا ہے اس کا نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب امام عربی میں خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ جاتا ہے تو وہ فرشتے جو نام لکھ رہے تھے آنے والوں کے وہ نام لکھنا بند کر اپنے رجسٹر کو بند کر صفوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، امام کے خطبے کو غور سے سنتے ہیں۔ تو جو نماز پڑھنے کے لیے اس حال میں آئے کہ امام عربی خطبہ شروع کر دے، عربی خطبہ جو ممبر پر ٹھہر کر دیا جاتا ہے وہ خطبہ امام شروع کر دے، اس کے بعد آپ مسجد کو آئیں گے تو آپ کا جمعہ تو ادا ہو جائے گا لیکن فرشتوں کے رجسٹر میں نام نہیں لکھا جائے گا۔ کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ فرشتے
جو کل اللہ کے سامنے اس نام اس فائل کو پیش کریں گے کہ اے اللہ یہ بڑے اہتمام کے ساتھ آنے والا بندہ تھا، ہمارے جتنے رجسٹر ہے اور جتنے جمعوں کی ہماری فائل ہے اس میں دیکھ لیجئے کہ یہ بندہ پابندی کے ساتھ شریک ہونے والوں میں سے ہے، اس کا نام درج ہے۔ اگر ہم کو یہ اعلان کر دیا جائے کہ فلاں جگہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے تو ہر آدمی، اور اس کے لیے کہہ دیا جائے کہ ٹوکن لینے کے لیے آپ کو نام لکھانا پڑے گا، تو دیکھیں کتنی بھیڑ لگ جائے گی، لوگ مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ٹوکن پہلے مجھ کو مل جائے اور میرا نام رجسٹر میں شامل ہو جائے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس مادی دنیا کی تھوڑی سی چیزوں کے لیے انسان مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہاں سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم جمعہ کو جلدی آ جاؤ، فرشتوں کے رجسٹر میں تمہارا نام شامل ہو جائے گا، وہ فرشتے تمہارے حق میں دعائیں دیں گے، تمہارے حق میں بھلائی چاہنے والے بنیں گے۔ اس کے بعد تم نماز پڑھ کر جب جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ علماء نے لکھا ہے باضابطہ کہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت کے اندر جو فرمایا کہ پہلے نماز پڑھو اس کے بعد کاروبار کرنے کے لیے جاؤ، تو جو جمعہ کے جو آداب کے ساتھ نماز کو ادا کرے گا اس کے بعد اپنی نوکری کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے، اپنی مصروفیت کے لیے، اپنی ملازمت کے لیے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فریضے کی پابندی کرنے کی برکت سے اس کے کاروبار میں برکت دیتے ہیں، اس کی ملازمت میں برکت دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان طریقے بتائے ہیں، امت ان طریقوں سے غافل ہے اور دوسری چیزوں میں چاہتی ہے کہ مجھے یہاں سے فائدہ مل جائے۔ آپ جمعہ وقت پر نہیں پڑھیں گے، جمعہ کا اہتمام نہیں کریں گے اور چاہتے رہیں گے کہ میرے کاروبار میں برکتیں ہو جائے، تو میرے بزرگوں برکتیں نہیں آئے گی، میرے بھائیوں نوکریاں نہیں ملیں گی، اس وقت ملیں گی جب پہلے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں، اللہ کی بات کو مان کر، اللہ کے نبی کی بات کو مان کر جس وقت آنے کے لیے کہا گیا ہے اس وقت آنے والے بن جائیں۔ تو یہ قرآن کریم میں فرمایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ فرشتے انسانوں کے نام لکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، جمعہ کے دن کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے کہ اس میں کیا خیر ہے، کیا بھلائیاں ہیں۔ تو اللہ کے نبی رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کی 5 خصوصیتیں ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا۔ دوسری خصوصیت یہ کہ جنت سے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن بھیجا گیا۔ تیسری خصوصیت یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال جمعہ کے دن ہوا۔ چوتھی خصوصیت یہ کہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت رکھا ہے کہ اس وقت میں بندہ جو دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جائز دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اگر وہ رشتوں کو توڑنے، ناجائز کاموں کی نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اور چوتھی چیز یہ کہ جمعہ ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا۔ روایتوں میں ہے، حدیثوں میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کا دن جب آتا ہے تو انسان اور جنات کے علاوہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہے، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، درخت ہے اور اسی طرح سمندر ہے، پہاڑ ہے، چرند اور پرند ہے، یہ سارے کپ کپاتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ جمعہ کا دن آ گیا کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اور انسان ہے کہ روزانہ جمعے آ رہے جا رہے، اس کے لیے کوئی توجہ کی چیز نہیں ہے، کوئی فکر کی چیز نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کے اس فرمان کو اپنے ذہنوں میں نہیں رکھ رہا کہ جمعہ کا دن آ گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونک کر دنیا کے نظام کو ختم کر دے، کیونکہ اللہ نے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ تاریخ تو متعین نہیں کی کہ فلاں تاریخ کو قیامت آئے گی۔ تو جب اللہ کی ساری مخلوقات ڈرتی ہے اور اللہ کی ساری مخلوقات ہیبت میں رہتی ہے تو ایک انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور ساری مخلوقات کو انسانوں کے تابع بنایا، یہ جھاڑ، یہ پہاڑ، یہ دریائیں، یہ آسمان و زمین سارے انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ نے معمول فرمائے ہیں، تو اس انسان کو اس دن کے آنے سے کتنا ہیبت کھانا چاہیے، کتنا خوف کھانا چاہیے، اور اس ہیبت اور خوف کے نتیجے میں اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے کیا فکر کرنی چاہیے، کیا کوشش کرنی چاہیے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بہت سی روایتیں ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی اہمیت کو، عظمت کو بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بلا کسی عذر کے 3 جمعوں کو مسلسل چھوڑ دے گا اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے گا۔ اب اس مہر کا نتیجہ یہ ہوگا
ہوگا کہ کوئی دین کی بات اس کے اندر اثر نہیں کرے گی، کوئی شریعت کی بات اس کے اندر اثر نہیں کرے گی، بغیر کسی عذر کے بہانے بنا کر جمعہ کو چھوڑتے رہے گا، 3 دن اگر 3 جمعے مسلسل وہ ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ جمعہ کی اہمیت اور جمعہ کی عظمت آج امت کے درمیان نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، نوجوانوں کے اندر نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ لاپرواہی کے ساتھ، غفلتوں کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ ہم آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پورا نظام بنایا کہ کیسے تم جمعہ کے دن جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح سویرے غسل کرو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن جو غسل کرنے کا حکم دیا، وہ نماز کو آتے وقت حکم دیا کہ تم جمعہ کی نماز کے لیے غسل کر آؤ، تاکہ تمہاری طبیعت میں بشاشت ہو، صاف ستھرے ہو، اس کے بعد خوشبو لگا کر آؤ، اور تمہارے پاس جو بہترین کپڑے ہیں ان کپڑوں کو پہن کر آؤ۔ علامہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 جوڑے تھے کہ جس کو آپ جمعہ کے دن استعمال فرماتے، جمعہ ہونے کے بعد اس کو طے کر کے لپیٹ کر رکھ دیتے جمعہ کے دن کے اہتمام کے لیے۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اصحاب بدر کو اور دوسرے صحابہ کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن بہترین کپڑے پہن کر آتے تھے، اور آج ہمارا معمول کیا ہے؟ کوئی اہتمام نہیں ہے۔ جمعہ کا دن ہے، ایک ماحول دکھنا چاہیے کہ مسلمان جا رہا۔ حدیثوں میں علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ صرف آدمی اہتمام نہیں کرے، اپنے گھر کے بچوں کو اہتمام کرائے، اپنی گھر کی عورتوں کو اہتمام کرائے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو کو استعمال کرنا اور نماز کا اہتمام کرنا۔ بچوں کو بھی ہم اہتمام کروانے والے بنائے۔ بزرگوں، میرے بھائیوں، میں یہ کہتا ہوں آپ جمعہ کے دن یہ اہتمام کریں کہ جمعہ کی نماز ہم کرتا پیجامہ پہن کر جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے، ہمارا ایک اسلامی لباس ہے، ہمارا ایک مذہبی لباس ہے، ہم اس اہتمام کے ساتھ جائیں گے۔ آپ گھر سے نکل کر مسجد کو آئے تو غیر دیکھ کر رش کرنے والے بنے کہ دیکھو مسلمان جا رہے، سفید کپڑوں میں، سفید کپڑے پہن کر، بہترین لباس پہن کر، خوشبوؤں کو استعمال کر کے، وہ جس راستے سے گزر رہے خوشبو مہک رہی ہے، یہ مسلمانوں کے جمعہ کا دن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہفتے کی عید ہے، جیسے سال کی عید رمضان اور بقر عید ہے، ہفتے کی عید جمعہ کا دن ہے۔ اس کا اہتمام امت کرنے والی بنے کہ آج ہمارے مسلمان نوجوان یا مسلمان مرد حضرات اس کا اہتمام کر رہے۔ اب بنائیے اپنا نظام، اپنا طریقہ بنائیے، اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں گھٹی میں بٹھائیے۔ کیا میں نے اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے باپ دادا جمعہ کے دن کیسا اہتمام کرتے تھے؟ وہ جمعہ کے دن 11 بجے 10 بجے اپنے گھروں سے نکل جاتے، بہترین سفید کپڑے پہن کر، امامہ ڈال کر، خوشبو استعمال کر کے۔ اس زمانے میں جنت الفردوس کا زیادہ اہتمام ہوتا تھا، یہ خوشبو استعمال کر کے چھوٹے بچوں کو لے جاتے، وہ جا کر نماز کا اہتمام کرتے۔ اگر آج کے دور میں میں اور آپ اس کا اہتمام کرنے والے بنیں گے تو آنے والی نسلوں کو معلوم ہوگا کہ جمعہ کا دن کتنا عظیم دن ہے، جمعہ کا دن کتنی قدر و منزلت والا دن ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے عمل سے جمعہ کے دن کی قدر کو ختم کر دیں گے، جمعہ کے دن کی اہمیت کو ختم کر دیں گے، تو یاد رکھیے آنے والی نسلوں کو کچھ نہیں معلوم ہوگا کہ یہ دن کیا دن ہے۔ عام دنوں کی طرح اس دن کو ضائع کرنے والے بنیں گے، عام دنوں کی طرح اس دن کو استعمال کرنے والے بنیں گے۔ آپ وقت سے پہلے مسجدوں کو آئیے، بیانات سنیے، آپ جہاں جننا چاہتے ہیں وہاں جا کر سنیے، لیکن اپنا ایک نظام بنائیے کہ میں پورا بیان ہر جمعہ جہاں پڑھتا ہوں وہاں پر سنوں گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں اپنے تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم جلسے کرتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء آ رہے شہر میں، لیکن آنے والا طبقہ، سننے والا طبقہ ہمارا نہیں ہے، محدود طبقہ ہے۔ تھوڑے لوگ آ رہے جن کے اندر ذوق ہے، جن کے اندر شوق ہے، وہ لوگ آ رہے علماء کی قدر کر رہے، بیانات سن رہے۔ امت کا ایک 75% طبقہ، بلکہ 80% طبقہ وہ ہے جو علماء جلسے ہو، اجتماعات ہو، پروگرام ہو، وہ اپنی دعوت میں، اپنے کھانوں میں، اپنے کاموں میں، اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں۔ جب آپ دین نہیں سنیں گے، دین کو نہیں جانیں گے، اگر دین کو وہاں پر بھی نہیں سنیں گے، یہاں پر بھی نہیں سنیں گے، تو دین کے جو لٹیرے ہیں وہ ہمارے ایمان پر، ہمارے عقیدے پہ ڈاکے ڈالتے رہیں گے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی صورتحال یہ ہے، وہی سمجھ رہے کہ بھائی انٹرنیٹ پہ سب ہے، ہم انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے، جس کا چاہے اس کا بیان سنیں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کتنے نوجوانوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے جو صحیح طرز پہ چلنے والے تھے، لیکن جس کا چاہے اس کا بیان سنے، صحیح بیان نہیں تھا، غلط آدمیوں کا بیان سنے، چونکہ لوگ یہ چاہ رہے کہ اچھا ایک لیٹسٹ انداز میں، میوزکوں کے ساتھ الگ انداز میں بولنے والا بن جائے، تو اس کو سننا شروع کر دے رہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو بچے اچھے راستے پہ چل رہے تھے وہ گمراہی کے
دلدل میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، وہ گمراہی کے دلدل میں اس وقت مبتلا ہے۔ تو کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم کو احکام نہیں معلوم ہے، ہم کو تعلیمات نہیں معلوم ہے، ہم کو کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے ہم کو نہیں معلوم ہے۔ انٹرنیٹ اور یوٹیوب پہ آپ کے جو بیانات ملتے ہیں اور جو لوگ کرنے والے ہیں، وہ تو ایک دریا سمندر ہے، وہ تو ایک بڑا دلدل ہے۔ جب تک آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ بولنے والا کس عقیدے کا ہے، بولنے والا کس نظریے کا ہے، کہیں وہ ہم کو فتنے میں مبتلا نہیں کر رہا، کہیں وہ ہم کو علماء سے تو نہیں کاٹ رہا، کہیں وہ ہم کو صحابہ سے تو نفرت نہیں دلا رہا، کہیں وہ ہم کو عقیدے کے اندر بگاڑ تو نہیں پیدا کر رہا، بس لوگ سنتے جائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بگڑتے جائیں گے اور ایمان و عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس کا ایک وبال اور اس کی ایک بڑی خرابی جو اس وقت دیکھنے میں آ رہی، آپ جمعہ کے اندر شریک نہیں ہو رہے، ہمارے نوجوان خاص کر جمعہ کا بیانات نہیں سن رہے جہاں پر بھی ہو، تو اس کے نتیجے میں وہ یوٹیوب پر سن رہے اور انٹرنیٹ پہ جس کو چاہے سن رہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے ذہنوں میں شک پیدا ہو گیا، صحابہ کے بارے میں شک پیدا ہو گیا، اماموں کے بارے میں شک پیدا ہو گیا، حدیثوں کے بارے میں شک پیدا ہو گیا، وہ علماء سے نفرت کرنے والے بنے۔ یہ بگاڑ ہے اس وجہ سے کہ ہم نے جمعہ کا اہتمام نہیں کیا۔ تو جمعہ کو آپ آئیں گے تو اس کے نتیجے میں حالات کے لحاظ سے، مواقع کے لحاظ سے کیا کام ہم کو کرنا چاہیے، وہ پیغام آپ کو ملتے رہے گا۔ ان حالات میں آپ جانتے ہیں کہ غیروں کے اندر کیسا ایک مذہبی شعور بڑھ رہا ہے، وہ مذہب سے کتنا قریب ہوتے جا رہے، اور اس کے برخلاف مسلمانوں کو دیکھیے وہ مذہب سے دور ہوتے جا رہے، مسلمان نوجوانوں کو دیکھیے دین سے رشتہ میں کمزور ہوتے جا رہا۔ ایک غیر مسلم رات کے 4 بجے اٹھ کے ٹھنڈا پانی نہا کر ننگے پیر چلنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک مسلمان رات بھر سو کر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ ان کے اندر مذہبی شعور، مذہبی احساس بڑھتے جا رہا، اور ہمارے مسلمانوں کے اندر آئے دن مذہب کا احساس، مذہب کی بیداری، مذہب سے گہرا تعلق، اپنی شریعت سے وابستگی، نبی کی تعلیمات سے مضبوطی کے ساتھ تعلق، یہ سارے تعلقات ختم ہوتے جا رہے۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درجے امت کو جوڑا تھا، اور جمعہ کے دن لیٹ آنا، جمعہ کی نماز کو دیر سے آنا، علماء نے لکھا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس امت میں سب سے پہلی بدعت جو شروع ہوئی وہ جمعہ کے دن دیر سے آنے کی بدعت شروع ہوئی، ورنہ صحابہ کا معمول نہیں تھا۔ صحابہ تو اول وقت میں آنے والے، وہ پہلے مسجدوں میں پہنچ جانے والے، ان کو اللہ کے نبی کا ارشاد معلوم ہو گیا پہلے پہنچنا ہے، وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری اور فرمانبرداری کرنے کے لیے آ جانے والے تھے۔ تو پہلی خرابی جو اس امت میں آئی ہے وہ جمعہ کے اندر دیر سے آنے کی خرابی پیدا ہوئی ہے۔ اور آپ کو حیرت انگیز قول سناؤں میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا عطا ابن خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ کے منبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو شیاطین جھنڈے لے کر بازاروں کی طرف جاتے ہیں، اور فرشتے رجسٹر لے کر مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، اور شیاطین بازاروں میں جا کر اپنی جال کو پھینک دیتے ہیں لوگوں کے اوپر، کہ جس کے نتیجے میں لوگ اب بہانہ بنا رہے، نہیں میرے کو کاروبار ہے، میری دکان ہے، میری نوکری ہے، میں جلدی نہیں جا سکتا ہوں، میں دیر سے جا سکتا ہوں۔ یہ دراصل شیاطین کے جال ہے کہ جس میں انسان پھنستا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ کے فرشتے مسجدوں کے دروازے پہ کھڑے ہو کر بلا رہے کہ آ جاؤ تاکہ تمہارا نام اللہ کے نیک بندوں میں اور جمعہ ادا کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ اب ہم فیصلہ کریں، اگر ہم جمعہ کے دن دیر سے آ رہے اور جمعہ کے لیے وقت پر نہیں آ رہے تو ہم پر شیطان اپنی جال کو ڈال رہا ہے، ہم شیطان کی جال میں پھنستے جا رہے ہیں۔ آپ شیطان کی اس جال کو توڑیے، شیطان کے ہتھ کنڈوں کو ناکام بنائیے، آپ یہ عزم و ارادہ کیجئے کہ نہیں میں جہاں پڑھو، آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک مختص جگہ، آپ کو جہاں دل لگتا ہو پڑھو، لیکن آپ جمعہ کے دن 1.5 گھنٹہ کم از کم اللہ کے لیے فارغ کر دو۔ پوری مارکیٹ ہماری بند ہو جانا چاہیے، پوری مارکیٹ میں سناٹا، غیروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ 12:30 سے لے کر 2 بجے تک کوئی مسلمان آپ کو نہیں ملے گا، یہ جمعہ کا دن ہے۔ مسلمان پوری جماعت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نظام انتہائی بگڑ گیا۔ اب تو ایسی صورتحال ہو گئی کہ لوگ جہاں پر جلدی ہے جلدی پڑھ کر نکل جانا چاہ رہے۔ کون سا نقصان آپ کا ہو رہا، کون سی قیامت آپ کے پر ٹوٹ رہی ہے اگر آپ اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھ لیں گے۔ جمعہ کے معمولات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جمعہ سے لے کے آئندہ جمعہ کے آنے تک ایک نور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان رکھے گا، اس کا دل زندہ رہے گا، اور وہ بعضوں نے کہا ہے کہ اس درمیان اگر انتقال ہو جائے تو ہفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی
قبر میں نور عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت سے درود کا اہتمام کرو، فرشتے درود تمہارا لا کر مجھ کو پہنچاتے ہیں۔ صحابی حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا مرنے کے بعد بھی آپ کو درود پہنچایا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، انبیاء کی قبروں کو زمین کی مٹی نہیں کھاتی، انبیاء کے جسم زمین کے اندر زندہ ہوتے ہیں، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، تم جو درود پڑھتے ہو مجھ پر وہ درود مجھ کو پہنچایا جاتا ہے۔ پیر کے دن، جمعرات کے دن اللہ کے نبی کی خدمت اس امت کا درود نام لے کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی ہے، اس میں بندہ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کرے گا۔ عصر کے بعد دعا کا اہتمام کرے، امام خطبے کے لیے بیٹھے تو دل میں دعا کرے، اس کے علاوہ فجر کے بعد دعا کا اہتمام کرے۔ معلوم نہیں کون سی وہ گھڑی ہوگی، کون سا وہ وقت ہوگا، کون سا وہ لمحہ ہوگا کہ جس میں قبولیت ہو جائے گی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے کہ ہم جمعہ کا اہتمام کرنے والے بنے، اپنے بچوں کو اہتمام کروائے، چھوٹے بچوں کو لے کر آئے مسجدوں کو۔ جمعہ کے دن آپ بھی کرتا پیجامہ پہنیے، خوشبو لگائیے، اپنے بچوں کو بھی کرتا پیجامہ پہنوائیے، اور یہ بتا دیجیے کہ ہر جمعہ کو ہمارا یہ لباس ہوگا۔ آپ 2-3 جوڑے نہیں ہیں تو سلا لیجئے کرتا پیجامہ، تاکہ پورے مسلمانوں کا ایک لباس دکھنا چاہیے۔ آج کتنے حالات آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آگے 2-3 دن کے بعد کیا ہونے والا ہے، وہ کیسی لہر چلا رہے ہیں، وہ کیسا اپنے اس ملک میں نفرت کا ماحول، مذہب کا ماحول قائم کرنا چاہ رہے۔ کیا ایسے ماحول میں ہم دین کا ماحول قائم نہیں کر سکتے؟ کیا ایسے حالات میں ہم توحید کا ماحول قائم نہیں کر سکتے؟ بعض علماء نے تو یہ تک کہا کہ آنے والی جو تاریخ ہے اس تاریخ میں مسلمان مسجدوں کو آباد کرے، مسجدوں کو آباد کرنے کا دن منائے کہ ہم 22 تاریخ کو مسجدوں کو آباد کریں گے، ہم بتائیں گے کہ ہمارا رشتہ اٹوٹ ہے مسجدوں سے، قیامت تک کوئی نہیں توڑ سکتا، میری زندگی کے آخری سانس تک کوئی مسجدوں سے ہم کو جدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے، نہیں غور و فکر کریں گے تو آنے والی نسلوں کے ایمان کے بارے میں ہم غافل بن کر مرنے والے بنیں گے۔ اگر آنے والی نسلوں کو پوری دیانتداری کے ساتھ ایمان ان تک منتقل کرنا چاہتے ہیں، اسلامی تہذیب کلچر کو ان کے سینوں میں بٹھا کر جانا چاہتے ہیں، تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ جو شریعت کا نظام ہے، جمعہ کا نظام ہے، نمازوں کا نظام ہے، جماعت کا نظام ہے، اس نظام سے جڑنے والے بنے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔